السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم غفار کی قلم سے تحریر کردہ ناول ڈینجرس کے ایپیسوڈ نمبر 19 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ الین، کہاں ہو تم؟ رات بھر الین کو دیکھتے کیسے گزری اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ جب اس کا ٹیمپریچر نارمل ہوتے دیکھ کر وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ کب اسے نیند آئی، وہ حیران ہوا تھا۔ بیڈ پر کمرے میں کہیں بھی الین کو نہ پاتا، وہ پریشانی سے اس کے کمرے کی سمت بڑھا تھا۔ الین! غصے اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجائے وہ بے قراری سے اسے پکارتا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ جب سامنے ہی جائے نماز پر سجدہ ریز الین کو دیکھ کر وہ لمبا سانس خارج کرتا لب دبا گیا تھا۔ 6-7 ماہ میں وہ پہلی بار اس کے کمرے میں آیا تھا اور اسے پہلی بار نماز پڑھتے دیکھ رہا تھا۔ یکٹک اسے دیکھتا وہ وہیں دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے باوجود مرتجسب کا سامنا کرنے سے ڈرتی الین کمرے میں اس کی موجودگی محسوس کرتی پھر سے نماز شروع کر گئی تھی۔ نماز کا دورانیہ بڑھتے دیکھ کر وہ مبہم سا مسکراتا ہوا ڈھیٹ بنا کھڑا رہا تھا۔ نماز کے بعد دعا کرتی وہ رو دی تھی۔ اللہ پاک مجھے معاف کر دے، میں جانتی ہوں میرے ساتھ جو کچھ بھی کل ہوا وہ میری اپنی غلطی تھی، نہ میں وہاں جاتی نہ وہ سب ہوتا، مجھے معاف کر دے۔ دعا سے فارغ ہوتی وہ اپنے آنسو صاف کرتی ابھی مڑی تھی جب مرتجسب کو ویسے ہی کھڑے دیکھ کر وہ واپس سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی آنکھیں سختی سے بند کر گئی تھی۔ اللہ پاک انہیں یہاں سے بھیج دیں اور مجھے اپنی پناہ میں رکھیں، آمین۔ شکریہ اللہ پاک۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے نماز پڑھتی الین کو اب دعا مانگتے تھکتے نہ دیکھ کر وہ نفی میں سر ہلا کیا تھا۔ مرتجسب کے پیروں کی چاپ سنتی وہ مسکراتی ہوئی وہ جا نماز تہہ لگاتی مڑی تھی جب سامنے بیڈ پر بیٹھے مرتجسب کو دیکھتی وہ چونکی تھی۔ ایسے کتنے گناہ کیے تم نے جو اتنی لمبی دعا مانگتی ہو؟ معافی مانگتی ہو رو رو کر؟ الین کو دیکھتا وہ شوق مسکراہٹ لبوں پر سجاتا بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتا بولا تھا جب وہ غصے سے آنکھیں چھوٹی کرتی اسے گھور کر دیکھتی بغیر اسے جواب دیے جانے لگی تھی۔ چلو یہی بتا دو کتنے وقت کی نماز پڑھتی ہو؟ الین کو جاتے دیکھ کر وہ شریر لہجے میں کہتا اس کے روبرو آیا تھا۔ ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتا بولا تھا۔ سادہ سا شارٹ فراک جو اس کی پنڈلیوں سے تھوڑا نیچے تک آ رہا تھا، وائٹ اسٹالر کا حجاب کیے بھی تھی، سرخ آنکھیں اس کے رونے کی چگلی کھا رہی تھیں۔ صبح صبح اس کا نکھرا نکھرا چہرہ دیکھ کر مرتجسب کے دل و جان کو سرور بخش گیا تھا۔ میں کتنی گنہگار ہوں، یہ میرے اور میرے خدا کا معاملہ ہے، آپ نے بھی کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے؟ مرتجسب کی بے باک نظروں سے خائف ہوتی وہ جانے لگی تھی لیکن مرتجسب کو راستے میں حال دیکھتے وہ جلتی بھونتی بولی تھی، خود کو مسلم کہتے ہیں، کبھی سجدہ بھی کیا ہے؟ مرتجسب کی سرخ آنکھوں میں دیکھتی وہ طنزیہ انداز میں بولی تھی، نہیں کبھی نہیں کیا۔ الین کے طنز پر وہ لب دباتا پرسوچ انداز میں کہتا بے شرمی سے مسکرایا تھا جبکہ الین نے حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کوئی گناہ ہی نہیں کیا کبھی؟ میرے خیال میں گنہگار لوگ ہی نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ الین کی نیم و لبوں کو دیکھتا وہ گہرا مسکرایا تھا۔ ہر روز لوگوں کو مارتے اور کہتے ہو گناہ نہیں کیا، کل بھی اس آدمی کو مار دیا، کتنی بے رحمی سے۔ مرتجسب کی صفاقی سے کہنے پر وہ افسوس سے کہتی کل رات کا منظر یاد کرتی روحان سی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اس کے اعمال کی سزا دی ہے، تم خود کو خدا سمجھتے ہو جو لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا دو گے؟ یاد رکھنا مرتجسب خان، جب اس کی پکڑ ہوگی تو تم کیا کرو گے؟ تمہارے اعمال کا ہی ثابت ہوگا۔ مرتجسب کی بات پر وہ غصے سے ہتھے سے اکھڑی تھی، غصے سے اسے دور دھکیلتی وہ چلائی تھی جبکہ اس کے برعکس وہ الین کو دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ اسے بس اس بات کی خوشی تھی کہ اس نے پھر غصے میں خود کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ وہ اپنا غصہ اس پر نکال رہی تھی لیکن یہ خوشی بس چند پل کی تھی جب اچانک سے الین کے اسٹالر کھلا تھا۔ اس کے گال پر سرخ نشان اور ہاتھوں کی کلائیوں پر ناخن کی کھرونچ دیکھ کر کے نشان دیکھتا وہ جبڑے بھینچ گیا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے الین؟ دور رہی مجھ سے، غصے سے پوچھتا وہ اس کے سمت بڑھا تھا۔ جب 2 قدم پیچھے لیتی وہ اسے اپنے قریب آنے سے روک گئی تھی۔ تم پاگل ہو کیا؟ سرخ کلائیوں پر خون کی بوندیں دیکھتا وہ گرایا تھا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اس آدمی نے میرے ساتھ بدتمیزی آپ کی وجہ سے کی، نہ میں چاہتی نہ یہ سب ہوتا، آپ مجھے وہاں اس سب کے لیے تو لے کر گئے تھے، ورنہ میرا وہاں کیا کام تھا؟ مرتجسب کا اپنے لیے پریشان ہونا اسے غصہ دل آ گیا تھا، تبھی وہ غصے سے کہتی چلائی تھی، میں وہاں تمہیں آؤٹنگ کے لیے لے کر گیا تھا الین، کافی ٹائم سے تم یہاں بند ہو کر رہ گئی تھی، ہم ساتھ میں کہیں گئے ہی نہیں تھے۔ الین کے چلانے پر وہ غصے سے کہتا ایک ہی جست میں اس کے سر پر آن کھڑا ہوا تھا۔ مرتجسب کی بات پر زخمی نگاہوں سے اسے دیکھتی وہ تلخی سے مسکرائی تھی، تم قید کرنا جانتے ہو، بس تمہیں لوگوں کو مارنا، انہیں قید کر کے ان پہ ظلم کرنا آتا ہے۔ غصے سے مرتجسب کے سینے پر انگشت شہادت رکھتی وہ ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی، مقابل کے کلون کی خوشبو سے کمزور کر رہی تھی۔ تم میک کیسے ہو سکتے ہو؟ تم میک نہیں ہو سکتے۔ اپنے دکھتے سر کو پکڑتی وہ نفی میں سر ہلاتی اپنی سوچوں کی نفی کر گئی تھی۔ الین! تڑپ کر اسے تھامتا وہ لب بھینچ گیا تھا، اسے خود سے دور کرتی وہ پیچھے ہوئی تھی۔
ہاں میں قید کرنا چاہتا ہوں، اور تم بھول گئی، تم بھی تو یہی کہتی ہو کہ ایک عورت کو محافظ چاہیے ہوتا ہے، تو اگر وہ محافظ اس عورت کو اپنی محبت کے پنجرے میں قید کر کے رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کوئی بھی اس پر غلط نظر نہ اٹھائے، تو کیا وہ غلط ہے علین؟ غصے سے کہتا وہ دیوار کے اطراف میں ہاتھ رکھتا راہ فرار کے راستے بند کرتا گھرایا تھا۔ جب اپنے کہے الفاظ مقابل کے منہ سے سنتی وہ منہ پر ہاتھ رکھتی اپنی سسکی کا گلا گھونٹ گئی تھی۔ دوبارہ میک کرتی دکھائی دی تو اچھا نہیں ہوگا علین، اور یہ بھاگنے کا سوچنا بھی نہیں، ورنہ جیسے کل اس چیک کو موت کے گھاٹ اتارا ہے ٹھیک ویسے تمہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دوں گا، ہر بار بہت پیار سے کروں گا میں۔ علین کے گال تھپ تھپاتا وہ قدرے دھیمے مگر سخت گیر لہجے میں اسے وارن کرتا مسکرایا تھا۔ علین کی خوفزدہ نظروں میں دیکھتا وہ پیشانی پر پسینے کی بوندیں اپنی انگلی سے صاف کرتا اس کے خوبصورت ہراساں چہرے پر پھونک مارتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا اس کی دھمکی اس کے سر سے وہ مر جائے گی، لیکن دوبارہ کبھی بھاگنے کا اور میک کے پاس جانے کا نہیں سوچے گی۔ بیری نہیں آئی تمہارے ساتھ؟ وہ ٹھیک ہے، بریک فاسٹ کرتا وہ میک سے محو گفتگو تھا۔ جب ایک نظر اسے دیکھتی وہ خاموشی سے کچن کی سمت بڑھی تھی۔ ٹھیک ہے، پر کہتی ہے وہ باس سے ناراض ہے۔ کیوں؟ وجہ نہیں بتائی، کہتی ہے خود حساب بے باک کرے گی۔ بچے جوسف کے پوچھنے پر وہ بیری کے ذکر پر مسکرایا تھا۔ میک اس کا لیفٹ ہینڈ تھا اور آج اتنے ماہ بعد وہ دونوں کام کے علاوہ بات کر رہے تھے۔ جانتا ہوں اس کی ناراضگی کی وجہ، لب دباتا وہ بول رہا تھا جب کچن میں جاتی علین کو دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ آج 2 دن بعد وہ کمرے سے اس کی موجودگی میں کمرے سے باہر نکلی تھی۔ پارٹی میں جو ڈیول کے آدمی کے ساتھ ہوا اس کے حساب سے ڈیول ہمارے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے باس۔ میں خوشی سے کافی مگ پر انگلی ٹریس کرتے مترسب کو دیکھتے میک نے پریشانی سے کہا تھا۔ ہاں جانتا ہوں، تم سیکیورٹی فورسز بڑھا دو، مینشن کی اور آفس کی بھی۔ علین کو کچن سے نکلتے دیکھ کر وہ سنجیدگی سے کہتا کافی مگ اس کے راستے میں پھینک کر توڑ گیا تھا۔ اچانک سے چھناکے کی آواز سے کافی سے بھرا مگ ٹوٹا تھا۔ سفید سنگ مرمر پر گری بلیک کافی دیکھتی وہ خوف سے اپنی جگہ پر جمی تھی۔ کس نے بنائی ہے بکواس کافی؟ ایک نظر خوفزدہ علین کے چہرے کو دیکھتا دھاڑا تھا مرتجب کے دھاڑ پر مشل کچن سے بھاگتی ہوئی وہاں آئی تھی، اور وہیں میک نے بے بغیر کوئی رد عمل دیے اپنے کھانے میں مصروف رہا تھا۔ باس وہ میں بنا دیتی ہوں۔ مرتجب کے غصے کی وجہ جانتی مشل نے علین کو دیکھتے کہا تھا۔ علین کافی بناؤ۔ خونخوار نظروں سے مشل کو دیکھتا وہ علین کو حکم دیتا غصے سے بولا تھا جب اپنا نام سنتی وہ ڈر سے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ جاؤ صاف کرواؤ اسے، اور تم کیا کھڑی ہو یہاں؟ مشل کو صفائی کروانے کا کہتا وہ علین کو وہیں کھڑے دیکھ کر بولا تھا جب وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ 2 دن سے اس کے کاموں سے جان چھڑا کر کمرے میں بند ہوئی رہی تھی، آج اسے دیکھ کر مرتجب کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ تبھی وہ اچھی بھلی کافی کو برا بھلا کہتا علین کو کام پر لگا گیا تھا۔ کچن میں جاتی علین کی پیٹھ دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ جولیا کہاں ہے؟ جنگلی بلی ملنے نہیں آئی مجھ سے۔ مرتجب کو دیکھتے میک نے متلاشی نظریں دوڑائی تھیں۔ چلنے پھرنے سے قاصر ہے جولیا ان دنوں، میک کو جواب دیتا وہ علین کو آتے دیکھ کر سیٹ سے ٹیک لگاتا ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ گڈ ورک۔ بھاپ اڑاتی کافی کا مگ پکڑتا وہ علین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا مسکرایا تھا۔ مرتجب کے ہاتھ رکھنے پر وہ کرنٹ کھا کر دور ہوئی تھی۔ علین ملو اس سے، یہ ہے میک۔ علین کی نم سرخ آنکھوں میں دیکھتا وہ میک کی طرف اشارہ کرتا مسکرایا تھا۔ میک شی از علین۔ میک اور علین کی ملاقات کا وہ اچھی طرح سے جانتا تھا، تبھی علین کے چہرے کی ہوائیاں اڑے دیکھتا وہ لب دبا گیا تھا۔ باس میں ملا تھا ان سے پارٹی میں۔ ہیلو میڈم علین۔ مرتجب کی شوخ نظریں علین کے خوبصورت سراپے پر جمے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، جبکہ علین میک نامی اس شخص کو دیکھ کر گہرے سانس لیتی اپنے نچلے لب کو بری طرح سے کاٹ گئی تھی۔ 2 دن سے وہ اسی حلیے میں موجود تھی۔ علین کے سلوٹ سے لباس، بکھرے الجھے ہوئے بال، میک اپ سے بے نیاز اس کی دل کی دنیا میں بھون چال مچا گئی تھی۔ مخمور نگاہوں سے اسے دیکھتا مرتجب علین کی اس حرکت پر غصے سے جبڑے بھینچ گیا تھا، اور وہیں وہ مرتجب کی نظروں سے گھبراتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ چلو تمہیں جولیا سے ملاتا ہوں۔ علین کو جاتے دیکھ کر وہ میک سے کہتا جولیا کی سمت بڑھا تھا۔ جولیا؟ میک؟ کمرے میں داخل ہوتے میک نے بیڈ پر منہ لٹکا کر بیٹھی جولیا کو دیکھتے پکارا تھا۔ 2 دن پہلے اسے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا، لیکن اکیلے کمرے میں رہتے ہوئے وہ بور ہو جاتی تھی۔ نہ کوئی اس سے ملنے آتا تھا، نہ ہی وہ باہر جا پاتی تھی۔ ہمیشہ آزاد رہنے والی جولیا کھلی ہوا میں سانس لینے کی عادی تھی، اب اس بند کمرے میں رہنے سے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ جب میک کے ساتھ آئے مرتجب کو دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ ان 2 دنوں میں وہ اس سے ملنے آتا رہا تھا، اس کی طبیعت کا بھی پوچھتا تھا۔ زخم دے کر مرہم رکھنے والے مرتجب پر وہ ایک بار پھر سے دل ہار بیٹھی تھی، جبکہ یہ سب ہمدردی کے تحت کرتا مرتجب اسے ایک نظر غلط نہیں ڈالتا تھا۔ کہاں چلے گئے تھے؟ میک کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کے گال پر لب رکھ گئی تھی، اور کنکھیوں سے اس نے پیچھے کھڑے مرتجب کو دیکھا تھا، جو ان دونوں سے بے نیاز ہاتھ پیچھے کمر پر باندھے سنجیدہ سا کھڑا تھا۔ تمہیں بہت مس کیا میں نے۔ جولیا کی پیش قدمی پر وہ آہستگی سے کس کرتا آنکھ دباتا مسکرایا تھا۔ تھک گیا ہوں۔ جو کام تم کرنے گئے تھے وہ کام تو میں ایک کال، ایک ملاقات پر کر سکتی ہوں۔ میک کی بات پر وہ گردن اکڑاتی بولی تھی۔ جب جولیا کی بات پر مرتجب نے لب دباتے اسے دیکھا تھا
بلا شبہ یہ سچ تھا، وہ ڈیول کی عقل ٹھکانے میں ایک سیکنڈ نہ لگاتی، لیکن غصے کی وجہ سے وہ جولیا کو اس بارے میں بتا نہیں رہا تھا۔ بہت تھکا ہوا ہوں، تھکن اتار دو تمہاری۔ جولیا کے بال پیچھے کرتا وہ شریر لہجے میں کہتا مسکرایا تھا کہ تبھی میک کی بات کا مفہوم سمجھتی اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی تھی۔ چلو تم لوگ ٹائم سپینڈ کرو، پھر ملتے ہیں۔ ان دونوں کو ایک دوسرے میں کھوئے دیکھ کر وہ مسکرا کر کہتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ جولیا کی پیاسی نظروں نے ڈور بند ہونے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ تم یہاں؟ ڈور بند کرتا وہ علین کو سامنے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ وہ میں جولیا کے لیے یہ کیا؟ کھانا لے کر آئی تھی۔ متجسب کی گھورنے پر وہ اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتی بمشکل بولی تھی۔ نہیں کھانا اسے کھانا، جاؤ۔ اسے جانے کا کہتا وہ جانے لگا تھا کہ تبھی ذہن میں کچھ خیال آنے پر وہ رکا تھا۔ علین کو ویسے ہی کھڑے دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ جاؤ دے آؤ، آج یہ کھیل بھی پکا ختم۔ ڈور نوب گھماتا وہ اسے اندر جانے کا کہتا، دل میں سوچتا خود وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کمرے میں قدم رکھتی وہ میک اور جولیا کو ساتھ دیکھتی واپس پلٹی تھی۔ جب باہر کھڑے متجسب کو دیکھتی وہ شرمندگی سے پانی پانی ہوتی وہاں سے جانے لگی تھی۔ جب علین کے خوبصورت چہرے پر چھائی شرمندگی دیکھتا اس کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ اف، کیا دیکھ کر آئی ہو اندر؟ علین کی حالت سے ہنس اٹھاتا وہ لفظوں میں شرارت سموئی معصومیت سے گویا ہوا تھا۔ متجسب کے سوال پر علین کا جھکا سر مزید جھکا تھا۔ کہا تھا اسے نہیں کھانا جو اسے چاہیے تھا وہ اسے مل گیا۔ علین کے کان کے قریب آتا وہ سرگوشی نما بولا تھا۔ ہوس صرف مرد ہی نہیں رکھتا، عورتیں بھی رکھتی ہیں، دیکھ لینا اپنی آنکھوں سے۔ میں ہوس پرست لگتا ہوں تمہیں، جبکہ میں نے ابھی تک تمہیں اس نیت سے چھوا بھی نہیں ہے آٹی۔ علین کے الفاظ یاد کرواتا وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ بولتے ہوئے اس کے لب علین کے کان کلو کو چھو رہے تھے۔ متجسب کے الفاظ، اس کی باتوں سے علین کو اپنا وہاں کھڑا رہنا مشکل لگا تھا۔ جولیا بہت اچھی ہے۔ علین کے کپکپاتے ہاتھوں میں ہلتی ٹرے دیکھتا وہ اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامتا تنفر سے کہتا مسکرایا تھا۔ متجسب کی باتوں سے گھبراتی وہ جلدی سے وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ علین کی حالت دیکھتا وہ اس سے فاصلے پر ہوتا اس کے راستے سے ہٹ گیا تھا اور وہیں راستے ملتے ہی وہ پاگلوں کی طرح بھاگی تھی۔ اف! علین کو دیکھتا وہ لمبا سانس خارج کرتا اپنے بالائی ہونٹ کو دانتوں میں دباتا اپنے کمرے کی سمت بڑھا تھا۔ باس، شمود کا چیک۔ آفس روم میں بیٹھا وہ میک کے ساتھ ملازمین کی سیلری چیک پر سائن کر رہا تھا جب مشل کے بتانے پر وہ بھی اپنی سیلری لینے آئی تھی۔ سب کے ساتھ لائن میں کھڑی وہ اپنے چیک کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی مشل کے نام آنے پر وہ اپنا چیک لینے کے لیے گئی تھی۔ اپنی سیلری لیتی وہ نیچے علین کا نام چیک کر کے دیکھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ نیکسٹ تمہارا ہے، روم سے جاتی مشل نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ چیک بک پر علین کا نام دیکھتا وہ چیک فولڈ کرتا دوسرے ملازمین کو پکار کیا تھا، وہ جو کافی دیر سے بلیک گلاسز کے پیچھے سے ان کے نگاہوں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ اب سب کو ان کی سیلری دیتا ویسے ظاہر کر رہا تھا جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ مجھے کیوں نہیں بلا رہے؟ آفس روم سے جاتے ہر ایک شخص کو دیکھتی وہ بے چینی سے انگلیاں چٹکاتی خود سے گویا ہوئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آفس روم خالی ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک اسے نہیں بلایا تھا۔ میری سیلری؟ پیر پٹکتی وہ متجسب کے سامنے آئی تھی۔ جب ایک نظر اسے دیکھتا وہ میک کو جانے کا اشارہ کر گیا تھا۔ کون سی سیلری مس علین؟ اجنبی لہجے میں کہتا وہ ٹیبل پر رکھی فائلز کھول گیا تھا۔ میری پے اس منتھ کی۔ متجسب کو اتنی تمیز سے بات کرتے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ اس سے بھی زیادہ اسے حیرانگی اس بات کی تھی کہ اس نے اسے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس منتھ کام کتنا کیا تم نے؟ غصے سے فائل بند کرتا وہ ایک دم سے بولا تھا جب وہ اس کے اچانک سے تیز بولنے پر ڈر سے اچھلی تھی۔ کیا تو ہے کام 2 ہفتے کوئی ٹھیک سے کام کیا ہوگا تم نے؟ میں کام کرنے کی پے دیتا ہوں، کمرے میں آرام کرنے کی نہیں۔ پریشانی سے لب کو چلتی وہ منمنائی تھی کہ تبھی وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر غصے سے مارتا دھاڑا تھا۔ کیا تم نے 1 ہفتے سے میری کافی میری فائلز کا کام مشل دیکھ رہی ہے، میرے روم کی صفائی نوبل کر رہی ہے؟ اس حساب سے اصولاً مجھے تمہاری پے بھی انہیں دینی چاہیے۔ علین کے ڈرنے پر وہ غصے سے کہتا اس کے سر پر آن کھڑا ہوا تھا۔ آئندہ نہیں ہوگا، میں سب کام خود کروں گی۔ متجسب کے غصے سے خائف ہوتی وہ جلدی سے بولی تھی، جب کام پورا کرو گی تب پے ملے گی۔ اسے اتنی جلدی مانتے دیکھ کر وہ مسکرایا تھا، لیکن خود پر سنجیدگی طاری کیے وہ سخت لہجے میں کہتا مڑا تھا، میں سب کام کروں گی پورے۔ اجرت میں کہتی وہ اس کے سامنے آئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر کام کرو اپنا مجھے شکایت کا موقع نہ ملے۔ میرا ہر کام تم خود کرو گی، میری کافی، فائلز، روم کی صفائی، سب کچھ۔ ایک بھی کام تمہارا کسی نے بھی کیا تمہاری 20% کٹ ہوگا، گیٹ اٹ؟ علین کو دیکھتا وہ حکم دیتا اسے سمجھا گیا تھا، جس پر وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ جاؤ 3 دن اچھے سے کام کر کے دکھاؤ، پھر سیلری بھی مل جائے گی۔ علین کی معصوم سی شکل دیکھتا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نرم پڑا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔